78 سال میں جس طرح ہم نے ایک سیاسی طالب علم کے طور پر ہم اس پورے نظام کو دیکھتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی. ہم 78 سال سے ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں. اور سیف الدین سیف صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. یہ میرے خیال میں پچھلے 78 سال سے صرف تھوڑا بہت اپنا پرانا ریکارڈ توڑنے کے لیے ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم ایسا کچھ نیا کریں جو ہم نے پہلے کبھی نہ کیا ہو. وہ چیز صرف بدل جاتی ہے، باقی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اسی طرح کے فیصلے ہم نے دیکھے ہیں، اسی طرح کی ہم نے سیاسی قائدین کو پھانسی ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، پرائم منسٹرز کو ڈسکوالیفائی ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور اب توشاخانہ پر اتنی کنوکشن، توشاخانہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ جو لوگ ریاستی ڈھانچے میں رہ چکے ہیں، اسپیکر صاحب، اور اگر کوئی یہاں پر وفاقی کابینہ کا کوئی ماضی میں ممبر رہ چکا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ان میں ملٹری سیکٹری کا ہاتھ ہوتا ہے، کتنا اس کے علاوہ کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی اور کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں کچھ نیا نہیں ہے. یہ تقریباً 78 سال میں سوائے اس میں سینٹرل فریق جو ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، باقی یہاں پر جتنے میرے خیال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ تقریباً یہ پچھلے 78 سال سے وہ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہی ہوتے ہیں. وہ جو سینٹرل فریق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس میں ہر 4 3 5 یا چند سال بعد وہ بدلتا رہتا ہے. آج میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنل آرڈر جو ہے اس ملک کا وہ ٹوٹ چکا ہے. اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے. وہ جو ایک 73 کا آئین تھا جس پہ بھی یہاں پر اس ملک کی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کا کنسنسس پوری طریقے سے نہیں تھا. 18ویں ترمیم نے تھوڑی بہت ان کے زخموں پر یا ان کی جو مطالبات تھے ان کو کسی حد تک اسی دن سے پر سفر شروع ہو گیا. اور یہ 26ویں 27ویں اور 28ویں ترمیم پر شاید وہ ایک ایسی پارلیمنٹ کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچے جو کہ عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے، جو کہ کسی اور نے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنے من چاہے ووٹ اپنے من چاہے کینڈیڈیٹ کے سامنے لکھ دیے. الیکشن رگ ہوتے تھے پاکستان میں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. لیکن اس دفعہ تو وہ جو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ پسم میں پس پرسنڈا خجا والے تھے، اس طرف تو وہ بات ہی پولیٹیکل ورکرز کا اس پورے نظام سے اعتماد اٹھ گیا ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بابو صاحب نے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنے من چاہے ووٹ ہی درج کرنے ہیں تو اس پروسیس کا حصہ بننے کی پھر ضرورت کیا ہے. اور یہ پارلیمنٹ کی سچویشن ہے. عدلیہ کی تو آپ نے دیکھ لی کہ ایک جج جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے پھر کل کو اس کو کہتے ہیں صبح جب اٹھتا ہے کہ بھائی آپ کی ڈگری ہی جعلی ہے. یہاں پر ایمان مزاری اور ہادی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جس طریقے سے ان کا ٹرائل ہوا تو بابا ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سارا کچھ ایک کوئی حوالدار آئے وہ دما دے ان کو کہ بھئی آپ کو یہ سزا دی ہے، کیوں اس کو ٹرائل کا نام آپ پھر کیوں دے رہے ہیں؟ جس طریقے سے راتوں رات ایک پورے کرمنل ٹرائل کو کنکلوڈ کیا جا رہا تھا. باقی بلوچستان کی جو سچویشن ہے، پختونخوا کی جو سچویشن ہے، اور اچھا اس کو یہاں پر یہ بھی بحث ہوئی کہ یو این رپورٹرز اور انٹرنیشنل کمیونٹی ایکس وائی زیڈ خاموشی تو ایک طرف رکھ دیں، جتنے بھی یہاں پر غیر آئینی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اس کو انڈورسمنٹ وہاں سے ملتی ہے، الٹا پروٹوکول ملتا ہے. وہ اس لیے ملتا ہے کہ ایک نیا جنگی چیکا ملنے والا ہے اور ایک نیا گندا کام یہاں پر، ایک نئی پراکسی وار یہاں پر شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور انہی سروسز سے میرے خیال میں انگریز سے وقت سے اس سرزمین سے یہ سروسز پرووائڈ کی جاتی رہی ہیں
کہ جہاں پر بھی جنگی ضرورت ہوتی ہے اس سرزمین کو اور اس کے بسنے والے کو بطور ایک را مٹیریل اس میں استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ وہاں سے اس لیے اس کی انڈورسمنٹ اس کو ملتی ہے۔ یہاں پر اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے اس پوری ریجن کو چلایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں کہیں پر جیٹ اسکواڈ ہے، ہمارا پختونخوا میں کہیں پر گڈ طالبان ہے، کہیں پر پھر بیڈ طالبان ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ سارے ہیں کنٹرولڈ۔ تو اس طریقے سے یہ اسٹیٹس چلتے نہیں ہیں۔ یہ ایک آج کل اس کو دیکھ لیں کہ بدماشی کے لیے یہ اس کا متبادل پارلیمانی لفظ اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو ہمارا ان سے کافی اس طرح کے الفاظ کے بارے میں ہمارا واسطہ پڑتا تھا۔ بہرحال ایک اور گزارش یہ ہے کہ یہ جو جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ خود سے کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا کہ بھائی آپ اپنی طاقت مجھے دے دیں کیونکہ آئین نے مجھے دی ہے، وہ کبھی نہیں کریں گے۔ آئین نے ہمیں دی ہے لیکن انہوں نے زبردستی چھین لی ہے۔ اب اس کو دوبارہ چھیننے کا جو آئین میں لکھا ہے، اور آئین بائی دا وے جو آئین جس طرح میں نے شروع میں کی وہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر ٹوٹ چکا ہے۔ یہ جو یہاں پر فیڈریٹنگ یونٹس ہے میرے خیال میں وہ اس موجودہ سوشل کنٹریکٹ پہ شاید ولنگلی، زبردستی تو الگ سی بات ہے، ولنگلی وہ شاید اس پہ اس فیڈریشن میں آگے چلنے کو پھر تیار نہ ہو۔ وہ ایک الگ سی ڈیبیٹ ہے، لیکن جو پاور سرنڈر ہوئی ہے وہ جن کے پاس ہے وہ تو خود سے سرنڈر کریں گے نہیں، جو چین چکے ہیں وہ خود سے سرنڈر کریں گے نہیں، یہ چیننی پڑے گی۔ اور اس کے لیے میرے خیال میں پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ یہ کرنا کس طریقے سے، اور میرے خیال میں فردر اس پر اگر یہ جو آج کا جو مکالمہ ہے اس پر تفصیلی بحث ہو تو بہتر رہے گا۔ آج جو کنوکشنز ہوئی ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مقدمات یہاں پر بنائے گئے ہیں، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹا اور ساتھ ہی ساتھ مطیع اللہ جان صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز، علی وزیر، اب وہ جو فیک مقدمات بناتے ہوئے بھی تک گئے کہ بھائی یہ فلانے زمانے میں کسی ایک ایف آئی آر میں یہ اس میں چارج کر دیا گیا ہے، کبھی 3 MPO، کبھی ایک چیز، وہ بھی ختم ہوگی، اس کے باوجود اس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ مہرنگ بلوچ کبھی اسی میں کبھی 3 MPO ہو جاتا ہے، کبھی ATC کا کیس بن جاتا ہے۔ تو یہ تو دیکھیں نا، قانون اور قاعدہ اور عدالت تو ہے نہیں، یہ تو جھنڈے کا زور ہے اور زور زبردستی ہے، اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے میرے خیال میں ایک سیاسی تحریک اور ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ وہ کس طریقے سے میرے خیال میں آج کے مکالمے پہ اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سیدان شاہ صاحب، السلام علیکم۔